رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ مکی دور میں، نہ مدنی دور میں، نہ فتح مکہ کے بعد، چلو آخری سال حجۃ الوداع کے سال آپ نے ایک بار ربیع الاول میں میلاد منایا ہو، کبھی ایسا نہ کیا، پوری زندگی ایک بار بھی۔ اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے ایک بار بھی، ایک سال بھی میلاد نہ منایا، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں ہوتا تو وہ ضرور کرتے، مناتے، مگر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، صحابہ کا عمل، قرآن و حدیث کی بات ماننے کے بجائے وہ سالوں سے چلا آ رہا طریقہ مناتے ہیں، اور جب ان سے دلیل مانگی جائے تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کی آیات سے زبردستی عید میلاد کے دلائل کشید کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں سورہ یونس میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی بعثت رحمت ہے، اسی لیے ہمیں اس پر خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم نور قرآن، نور ہدایت پر خوش ہونے کا ہے، جیسا کہ سیاق و سباق کی آیات ہیں، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا۔ اور خوش ہونا اور خوشی منانے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر اس آیت کی یہ تفسیر نہ خود صاحب قرآن، نہ مفسرین صحابہ کسی نے نہ کی۔ ایک اور غلط فہمی اللہ کے فرمان سورہ مائدہ کی آیت 114 سے نکالتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ میلاد منانے والے کہتے ہیں کہ اس آیت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مائدہ کے نازل ہونے، یعنی دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں، تو ہم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو عید کا دن کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ ویسے یہ اللہ کے آگے کیوں؟ کتنی عجیب بات ہے، مطلب ڈرتے نہیں؟ ایک دن کو اللہ نے عید نہیں بنایا، اور ان کا زبردستی یہ کہنا کہ انہوں نے ایسا کیا، فلاں کی یہ بات ہے تو پھر ہم کیوں نہ منائیں، جیسے یہ شارع ہوں، یعنی شریعت بنانے کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہو کہ ہم کیوں نہ بنائیں۔ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر بھی یہ الزام ہے، کیونکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مائدہ کو عید قرار دے رہے ہیں، نہ کہ مائدہ نازل ہونے کے دن کو عید، کیونکہ تکون لنا عیدا، اس میں تکون یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے جس کا مرجع مائدہ ہے، نہ کہ دن۔ اور پھر مائدہ کا نزول باعث خوشی ہے، نہ کہ باعث جشن، جیسے فرح کا لفظ ہے کہ خوش ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ کہ خوشی منانا، بالکل یہ بھی عید خوش ہونا نہ کہ جشن منانا، اور وہ بھی خوش ہونا کس چیز پر؟ جو اللہ نے مائدہ نازل کیا، نہ کہ اس دن کو خوشی کا دن بنا لینا۔ پھر اگر یہاں سے عید مراد لے بھی لی جائے، کیونکہ لفظ عید کا آ رہا ہے، لفظ کو پکڑیں اور بات کو نہ سمجھیں، تو پھر ہر مائدہ کے نزول پر عید منانا لازم آتا ہے، یعنی جب جب کھانا ملتا روزانہ اور دن رات، ظاہر ہے 2 وقت تو ہوتا ہے کم از کم کھانا، تو رات کو بھی پھر عید اور دن بھی عید، یعنی جب آپ بلا دلیل کو دلیل بنائیں تو پھر ایسے ہی پھنستے ہیں، جبکہ دلیل صرف 2 عیدوں کی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن منانا یا ریلیاں اور جلوس نکالنا ثابت نہیں۔ عید میلاد تو اسلام میں چوری اور پھر سینہ چوری والا کام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہ پائی سوائے اس کے کہ مجھے پیر کے دن انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یہ شہد اور دودھ ہے۔ اس روایت کی حالت بھی دیکھ لیں کہ یہ صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ اس روایت کو عروہ نے بیان کیا، لیکن عروہ نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی اور کس سے سنا، تو یہ منقطع ہے، اس وجہ سے ضعیف ہے۔
اور غور نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن کی آیت اور بلکہ پوری سورت کے خلاف ہے۔ سورہ لہب، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کے معنی اور مفہوم کی بھی کیسے حفاظت کی کہ جو اس کے خلاف گھڑا جائے فوراً پکڑا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ تبت یدا، بلکہ آپ جس کا ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہ یدا دونوں ہاتھ ہی کریں گے کہ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور اسی طرح ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یا ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تو اب دیکھیں کہ قرآنی بیان کے مطابق ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو چکے، تو پھر اسے دودھ اور شہد پینے کے لیے ہاتھ اور انگلیاں کہاں سے نصیب ہو سکتی ہیں؟ اب کس کا بیان صحیح ہے؟ اچھا، لوگ اختلاف کرنے پڑ جاتے ہیں کہ بخاری کا حوالہ، حالانکہ بخاری میں آیا اس لیے یہ بات سند نہیں ہو جاتا۔ بخاری میں بھی دو قسم کی احادیث ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو با سند مذکور ہیں، تو وہ تو بالکل صحیح المسند البخاری نام کے مصداق ہیں، اور دوسری جو کسی کی بات نقل کر دی گئی اور بلکہ وہ حقیقت بیان کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، جھوٹ کے لیے تو یہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کہے۔ اب اس روایت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ قال عروہ، آپ دیکھ لیں کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ عروہ نے کہا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرسل، یہ روایت مرسل ہے، ارسلہ عروہ ولم یذکر من حدثہ بہ، کہ یہ عروہ رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا، یہ نہیں بیان کیا کہ اس سے کس نے اس خبر کو بیان کیا، تو لہٰذا اس قسم کی روایات دلیل نہیں بنائی جاتی۔ اور سب سے بڑھ کر پھر قرآن کی سورۃ اللہب جو اس کی نفی کر رہی ہے، تبت یدا ما اغنا، قرآن میں شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور ابو لہب کا شرک ثابت تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ بہت سارے دلائل ہیں کہ ابو لہب کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی، یہ جرم بھی اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسے سورہ حجرات میں ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ابو لہب نے صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 سال کے بعد آزاد کیا۔ وَاعْتَقَهَا ابو لہب بعدما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آزاد کیا۔ کافر اور مشرک کا عمل جو ثابت ہی نہیں ہے، جب اس کو دلیل بناتے ہیں تو کتنے برے پھنس جاتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پھر خواب، دیکھیں کہ جتنی بھی گمراہی پھیلی ہے نا، خواب بڑی وجہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کافر کا خواب تو دور، مسلمان کا، امتی کا خواب بھی دین میں حجت نہیں ہے، سوائے انبیاء کے، کہ ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے حکم۔ تو یہ تو کفر کی حالت میں دیکھا گیا خواب ہے، بھلا دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، جو کہ آپ کی پیدائش کا دن تھا، روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے رسالت ملی۔ تو اس حدیث سے عید میلاد کے جواز کے بجائے الٹا اس کی تردید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے، اور اگر یہ عید کا دن ہوتا تو آپ ہرگز روزہ نہ رکھتے، کیونکہ بخاری کے مطابق عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی تاریخ جو بھی ہو، 9 یا 12 ربیع الاول، آپ نے اس کو روزہ نہیں بلکہ ولادت کے دن، ولادت کی تاریخ نہیں بلکہ ولادت کے دن کو روزہ رکھا ہے، خواہ اس دن کوئی بھی تاریخ ہو یا یہ دن کسی بھی ہفتے یا کسی بھی مہینے میں ہو۔
تو جو شخص پورے سال کو چھوڑ کر صرف ایک مہینہ اور اس میں بھی صرف ایک ہی ہفتے اور اس میں بھی صرف ایک ہی تاریخ کو اہمیت دیتا ہے تو گویا یہ سنت کا مستری، مرمتی اور ٹھیکیدار بن گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا کہ ہفتے میں 2 دن بلکہ سموار کے ساتھ جمعرات بھی روزہ رکھتے، اس کے بجائے اس نے سال میں ایک تاریخ کو فکس کیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عید میلاد بنا لیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھتے، یعنی بالکل آپ نے نفی کر دی، اور انہوں نے ایک تو دن کو تاریخ سے بدل دیا اور پھر روزے کو عید سے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ اسی دن بندوں کے اعمال رب کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ خصوصیت پیر کے دن کو حاصل ہے، نہ ہی ربیع الاول کو، نہ کسی مہینے کو، نہ کسی تاریخ کو۔ اور پھر قرآن کی آیات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے؟ آپ کے صحابہ۔ تو جب انہوں نے عمل نہ کیا، نہ عہد نبوی میں ایسے ہوا، نہ عہد صحابہ میں اور اس کے بعد کے ادوار میں اور کئی صدیوں تک، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ صریح بدعت ہے اور بدترین بدعت ہے، کیونکہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ مطلب کہاں سے شروع ہوا اور اب کہاں تک پہنچ گیا۔ یہود و نصارہ تو کیا، اب ابلیس کو بھی شرم آ جائے کہ ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بدعت بانجھ نہیں ہوتی، ہر سال بچے جنم دیتی ہی رہتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ پھر میلادی کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے اور اس کا حکم بھی فرماتے، کیونکہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بابرکت دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی جب موسیٰ کی نجات کا دن روزے کا دن ہو سکتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کیوں نہیں؟ تو اس حدیث سے بھی عید میلاد کے جواز کے بجائے اس کی تردید ہی ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے دن روزہ رکھا ہے، عید نہیں منائی، کیونکہ اگر عید مناتے تو آپ اس دن ہرگز روزہ نہ رکھتے، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھیں اور ہم عید منائیں۔ یہ صرف مخالفت ہی نہیں سنت کی، بلکہ پیٹ پوجا بھی ہے۔ یعنی ہم نے اگر رسمیں بھی نکالیں تو وہ جو کھانے سے متعلق ہوں، جن میں کھانا پینا ہوتا ہو۔ اور پھر جن روایات سے یا جن آیات سے یہ اپنے لحاظ سے جو تفسیر نکالتے ہیں، اگر اس کی یہ تفسیر ہوتی تو کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی اس پر عمل نہ کرتے؟ یقیناً وہ سب سے زیادہ جوش و خروش سے عید مناتے اگر عید نکلتی، حکم ہوتا۔ جب عہد نبوی، عہد صحابہ اور اس کے بعد کے ادوار میں اس پر عمل نہ ہوا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد تو بس ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور بدعات اور خواہشات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ کا کوئی سوال ہو پوچھ